وعلیکم السلام یا علی مدد، کیسے ہیں آپ؟ یا علی مدد اللہ تعالیٰ کا احسان، آپ کیسے ہیں؟ خیر سے ہیں انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو معذرت، پتہ نہیں یہ سوال اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں، بٹ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن پاک کو کیا واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ لذا اگر انسان کے مجبور ہے، مثلا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے بیگ میں قرآن ہے، بیگ کو اگر میں باہر رکھ دوں تو لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، مجھے مجبوری کے طور پہ لے کے اندر جانا پڑتا ہے، تو اگر وہ یہ معاشرہ اس کو بے حرمتی نہیں کہتا، یہ بے حرمتی نہیں، وہ بیگ میں اندر لے کے جاؤں گا یا میرے جیب میں قرآن مجید ہے، تو یہ اس میں نے نہیں دیکھا کس طرح کوئی حرام ہو، ٹھیک ہے نا بہن؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، پر قرآن پاک واش روم میں جانے والی کتاب تو نہیں ہے نا، نہیں لے جا سکتے نا؟ یعنی اگر بے حرمتی نہیں کر سکتے، بے حرمتی نہیں کر سکتے، اگر جیب میں ہے میں وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر اس کو بے حرمتی نہیں سمجھا جائے گا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی حرام ہو، لیکن بچے احترام میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ میں نے کوئی روایت وغیرہ نہیں دیکھی ہے کہ یہ حرام ہو، فی نفسی ہی حرام ہے۔ دیکھیں ایک بات چیزیں فی نفسی حرام ہے، میں شراب نہیں پی سکتا، شراب میں کسی حالت میں نہیں پی سکتا بھائی، اس کی کوئی لوگ اچھے کہیں برے کہیں، میں بدنام ہوتا ہوں نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں، میں شراب نہیں پی سکتا بھائی، لوگ نہ بھی دیکھیں نا، میں شراب نہیں پی سکتا۔ لیکن بعض چیزیں ہیں اس لیے کہ اگر وہ مثلا والدین کو تنگ کرنا یہ حرام ہے، اگر کوئی چیز والدین کو تنگ کرنا یا والدین کو اذیت کے زمرے میں آتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر زمرہ نہیں آتا، مثلا میرے والدین تنگ ہوں گے اگر میں یہ کپڑا پہنوں، یہ کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن اگر میرے والدہ کو بہت غصہ آ جائے گا، وہ بیچاری کہ اس نے یہ کپڑا وہ پسند ہی نہیں کرتی، تو میں نہیں پہن سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا اذیت کرنا میرے لیے حرام ہے۔ یا یہ کھانا فی نفسی جائز ہے، میں کھانا یہ چکن کڑھائی مجھے پسند ہے، میں روز کھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ اگر کھاؤں گا تو فرض کریں اس پہ ایک عنوان ثانوی آ جاتا ہے، میرے والدین کو اذیت ہوگی یا میری بدنامی ہوگی یا کسی طرح سے میرے صحت کو خرابی ہوگی، تو پھر میں اس کو نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کو باتھ روم میں لے کے جانا بھی میرے علم میں ایسی نہیں ہے کہ وہ خود بنفس ہی وہ حرام ہے، اگر بے احترامی نہیں ہے۔ اگر بے احترامی ہے تو بالخصوص بے شک نہیں کر سکتے، اگر بے احترامی محسوب نہیں ہوتا تو میں نے نہیں دیکھا کہ یہ حرام و فی نفسی ہی، لیکن میرا علم محدود ہے، ہو سکتا۔ جی سر بہن، جزاک اللہ۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن مبین میں جو ایک آیت آئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے گندگی کو، ناپاکی کو، نجاست کو بہت دور رکھا ہے، رائٹ؟ تو آپ کا ایک کلپ ہے جو کہ آیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلاۃ والسلام واش روم جاتے تھے، پیشاب کرتے تھے، پھر استنجا کرتے تھے، پھر غسل بناتے تھے، وضو بناتے تھے، تو مولا بھی تو ناطق قرآن ہے، تو وہ کیسے واش روم جا سکتے ہیں، وہ کیسے یہ سب کام کر سکتے ہیں، جبکہ پیشاب ایک نجاست چیز ہے اور وہ نجس چیز ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے، تو آپ نے یہ کلپ دیکھیں کیا ہے جو دیکھیں آیت تطہیر میں، جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آیت تطہیر میں جو رجس کو دور کہا گیا، وہ گناہوں کا رجس ہے، خطا کا ہے، غفلت کا ہے، بری عادات کا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ اب ظاہری جو ناپاکی ہے، میں عرض کروں، اب امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا بیٹھے ہیں، آپ ایک بچے کو ان کو گود میں دیتے ہیں، بچہ پیشاب کرتا ہے، یہ پیشاب امام علیہ السلام کو نہیں لگے گا، یہ کوئی حدیث، یہ کوئی دلیل نہیں کرتا آیت تطہیر کے پیشاب اگر بچہ امام کے گود میں ہو، بچہ پیشاب کرے۔ یا امام علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں کافر کو انہوں نے زور سے تلوار مارا، کافر کے گلے سے خون فوارہ کرتا ہے، خون سپلیش کرتا ہے، وہ امام علیہ السلام پہ نہیں لگے گا، کوئی دلیل نہیں، آیت تطہیر اس کی دلالت نہیں کرتا کہ خون ان کو نہیں لگے گا۔ یا ایک شخص زخمی ہے، ٹھیک ہے نا، امام علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی ہے یا مر چکا ہے، وہ اس کا لاشا اٹھاتے ہیں، لے کے جانا ہے اس کو، اب اس کا خون امام علیہ السلام کے کپڑے پہ لگے گا، ٹھیک ہے نا، خون انسان کا خون تو ناپاک ہے، آپ کہہ دو کہ یہ نہیں لگ رہا، اس آیت تطہیر اس پہ دلالت نہیں کرتا، پہلی بات یہ ہے کہ ظاہری اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہ یہ قضاء حاجت کرتے تھے، اس میں تو شک ہی نہیں، اس کے روایت شیعہ مخالفین سب نے روایت کیا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہم باتھ روم کا یوز نہیں کرتے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، احادیث میں بہت زیادہ ہے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کا پیشاب نجس ہے۔
میں نہیں کہتا کہ ان کا پیشاب نجس ہے، میں نہیں کہتا کہ ان کا جو مدفوع ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا جو پیشاب، ان کا جو مدفوع ہے وہ زمین کو حکم تھا کہ اس کو نگل لیں، زمین کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا پیشاب وغیرہ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو حکم ہے وہ اس کو نگل لیں، تو لیکن وہ استنجا کرتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے کہ وہ اپنی پیشاب سے بہت احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب کی چینٹیں ان کو نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آیے تطہیر کا اس سے تعلق نہیں، آیے تطہیر کس کو کہتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام شک رجس ہے، انسان شک کرے، شک نہیں ہے ان میں، انسان نستجیر باللہ بری عادتوں میں مبتلا ہو، خطا میں مبتلا ہو، گناہ میں مبتلا ہو، یہ ان چیزوں کا آیت تطہیر اس کا متعلق ہے، آیت تطہیر اس کا متعلق نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بیٹھے ہیں، بھئی اگر ادھر بچہ آ گیا، بچے نے ان کے گود میں پیشاب کیا تو اب پیشاب جو ہے ہوا میں جائے گا، آسمان میں جائے گا، زمین پہ نہیں آئے گا، یہ آیت تطہیر کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، کہ ہم نے اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، یہ جو رجس کی بات ہے شیطانی والے کاموں سے اللہ نے پاک کیا ہے، ظاہری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام باتھ روم نہیں جائیں گے، احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یوز کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے اور سب کچھ، وضو بناتے تھے، حمام جاتے تھے، سب کچھ۔ جی سر، جی بہن، سارے غسل ان پہ واجب تھے، جتنے بھی واجب کا مجھے نہیں معلوم، دیکھیں میں نہیں کہتا کہ واجب تھے، یعنی غسل کرتے تھے، باہر حمام جاتے تھے، غسل کرتے تھے، واجب کا میں نے نہیں کہا کن پہ واجب تھا، میں نے یہ نہیں کہا واجب تھا، ٹھیک ہے نا، بس وہ غسل کرتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو بناتے تھے، پاکیزہ کپڑے پہنتے تھے، کپڑے چینج کرتے تھے، بالکل بالکل بالکل۔ ایک اور سوال ذاکرین کیا سناتے ہیں آپ کو؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں نہاتے تھے؟ نہیں، ہم نے جہاں تک سنا، بچپن سے سنتے آئے، اب تک سنا مجالس میں اہل ممبر سے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور نور کو کون سا غسل، اور نور پہ کوئی نجاست یا ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک کلپ سنا تھا جو نور ہیں، بلا شک اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں انسان کی طرح رہتے تھے، جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں نا، انسان بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور قضاء حاجت کرتا ہے، یہ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام اگر کہہ دیتے کسی جگہ، ایک حدیث بھی ہوتی کہ وہ باتھ روم نہیں یوز کرتے، تو پھر کوئی گنجائش تھی کہ بھئی ہم کہتے کہ بھئی وہ باتھ روم یوز نہیں کرتے، کب انہوں نے اس کا ادعا ہی نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں، بلکہ انہوں نے اس کے برعکس ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ یہ باتیں ہمیں نسبت نہ دو، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، بیان ایک منٹ میں آپ انتظار کریں، میں آپ کو دکھاؤں، میں نے حدیث اس کی دکھا دی ہیں، میں اگر جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا، ایک منٹ،